نہیں مسلمان ہوں اور جذبے والے پھر نعرے کی جو گونج ہے وہ اس مکان کے اندر ہی رہ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. قال الله تعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء اولیاء سے خلق سے اولیاء سے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے پہلے تسبیح و تحلیل، حمد و تعریف، ثنا ستائش اس خالق ارض و سما کی جس ذات باری تعالیٰ نے کم و بیش 18,000 عالمین کو پیدا فرمایا اور درود محدود انگن بے حساب لاتعداد امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. تہذات مقدم میں اپنی گفتگو کا انداز نعت کے ایک شعر سے کرتا ہوں. اس شعر کہتا ہے کہ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب گشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی سرکار میں حاضری کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے. شعر کہتا ہے کہ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حال دل بیان کرنا ہو، واردات قلب کا ذکر کرنا ہو، اپنا دکھڑا سنانا ہو تو پھر ہونٹ ہلانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے آنکھوں کے آنسوں سے میرے آقا کی بارگاہ میں حاضری دی جاتی ہے. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی سرکار میں حاضری کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے. تو میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب یہ ہے. آگے شعر کہتا ہے کہ اپنے امداد غم میں سناؤں کسے، میرے غم کو کوئی اور سمجھے گا کیا. اپنے امداد غم میں سناؤں کسے، میرے غم کو کوئی اور سمجھے گا کیا. جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخم کو وہ چارہ گر. اس خاک شفا کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ذات مقدم کچھ لوگ وہ ہیں جو میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی عظمت و شان کو اس طرح بیان نہیں کرتے جس طرح ہم اہل سنت میرے آقا کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہیں. جس طرح ہم میلاد بنانے والے، درود و سلام پڑھنے والے، میرے آقا کی محبت کے اندر دم کرنے والے، جس طرح ہم حضور کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح نہیں کرتے. لیکن جب مقامات مقدسہ کی باری آتی ہے تو پھر نام اسی انداز سے جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ مدینہ المنورہ، مکہ المکرمہ. یاروں کبھی موقع ملے تو ان سے پوچھنا کہ مدینہ کو منور مانتے ہو، جس کے نور سے مدینہ منور ہوا ہے اس کو نور.
ایسے ہی ناکنے اور بھی کرتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ اپنے امداد غم میں سناؤں کسے, میرے غم کو کوئی اور سمجھے گا تھا, جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا, میرے زخم کو وہ چارہ گر چاہیے. تو خاک شفا کے حوالے سے کہ حضرات مکرم مدینہ پہلے سے منور نہیں تھا, اس کا نام تو یثرب تھا, اس کی مٹی سے بیماریاں جنم لیتی تھی. وہ صحابی جس کو میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ہجرت کے لیے پہلے مدینہ بھیجا تھا, جب سرکار وہاں پہ پہنچے تو اس کا پتہ معلوم کیا تو بتایا گیا کہ وہ علیر ہے, نحیف و نزار ہے, صاحب فراش ہے, وہ بیمار ہے. تو میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے, تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں کی مٹی سے بیماریاں جنم لیتی ہیں. تو اس وقت میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا دی, ہاتھ پھیلا دیے, یا رب العالمین ٹھیک ہے اس مٹی سے بیماریاں جنم لیتی ہوں گی, لیکن میرے نام کی لاج رکھ لے, اب تو تیرا حبیب اس دھرتی کے اوپر آ چکا ہے. اب تو تیرا حبیب اس دھرتی کے اوپر آ چکا ہے, میرے نام کی لاج رکھ لے, غبار مدینہ کو خاک شفا. تو شاعر نے وہی نقشہ کھینچا کہ جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا, میرے زخم کو وہ چارہ کر چاہیے. احباب اسی وقت اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا واللیل اذا سجا. اس کی بہت مطلب کہ تفسیر ہے, لیکن میں سرکار کی سیرت کے متعلق, سرکار کی صورت کے متعلق میں چند باتیں عرض کروں گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واللیل اذا سجا, کہ اے حبیب مجھے تیرے ضحیٰ کے بڑے اچھے طریقے سے منور ہمارے پاس ایک محفل موجود ہے, مجھے حکم ہوا ہے کہ ان کو بھی موقع دیا جائے. عرض کی ہے, حکم ہم کر سکتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. میں دعوت دیتا ہوں جناب سید کرامت علی شاہ صاحب سے وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیک یا رسول وسلم علیک یا. حضرت خواجہ ابو اسحاق کی جناب کی ولادت ہوئی اور انہوں نے اس سلسلے کو شروع پھر برصغیر میں جناب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خوب انہوں نے کام کیا اس کے اوپر, اور اسی سلسلے کی کڑی میرے پاس جناب اختر رسول چشتی صاحب تشریف فرما ہے. میں ان کو دوں گا, وہ ہمارے دلوں کو اپنے بچیوں یار چپ کر جو تھوڑی مہربانی ہے, تسی بول لیا بڑا سان بولن دے تھوڑا, کوئی آواز نہیں آئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جناب اختر رسول چشتی صاحب. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونتوكل على من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وحبيبنا ونبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند محبت و پیار کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو. اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا قرتنا وقرة عيوننا ومقصودنا وموجودنا وموجودنا وإترتنا وإترة عيوننا أعلانا وأولانا ومولانا محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأولاد محمد ورفاقة وصداقة وأمانة ولياقة وخطابة وعدالة محمد رحمت والا محمد مدنی آیا محمد اے جا مٹھا محمد کہیں نہ ڈٹھا محمد اکھ دی حیا محمد من دی غذا محمد دل دی دوا محمد دل دی دوا محمد دل دی دوا محمد دل دی دوا محمد پڑھدا خدا محمد صلی علی محمد شمس الضحى محمد بدر الدجى محمد وأصحاب محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ما إن مدحت محمدا بمقالتي ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. اللہ جل جلالہ اما نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کے حمد و ثنا کے بعد درود لا محدود امام الانبیاء اشرف الانبیاء محبوب کبریا معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں لا تعداد مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد معزز و محترم خوش نصیب حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کا آنا مل کر بیٹھنا پاک محفل کے اندر ذکر و اذکار سننا اور سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. غالباً تیسری یا چوتھی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا. یہ مہربانی جناب ہمارے عزیزم ڈاکٹر شاہد امین صاحب ان کی ہے. چھوٹے بھائی سمجھ کے بلا لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی یہ کاوش جو بھی انہوں نے یہ نعت چینل کے سلسلے میں شروع کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ان کی یہ کاوش اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اس چینل کو اللہ رب العالمین دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آپ حضرات کے سامنے اللہ جل وعلا کی ہم لارائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا فرماؤ اللہ رب العالمین مجھے حق کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے اپنے لارائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، خطاب فرمایا ایمان والوں سے. فرمایا اے ایمان والو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس سے بھی پوچھا جائے، جسے بھی ہاتھ لگایا جائے، جس کی طرف دیکھا جائے تو ہر بندہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، اور رب مخاطب ہے ایمان والوں سے. چاہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہے یا نہیں،
اس کا بھی دعویٰ کہ میں ایمان والا ہوں، کوئی نماز پڑھتا ہے یا نہیں اس کا بھی دعویٰ میں ایمان والا ہوں، کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے یا نہیں کہتا، دونوں کا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو بات سمجھ نہیں آئی کہ جب ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ایمان والا ہوں، رب کن سے مخاطب ہے؟ اللہ رب العالمین یہ فرما دیتا یا ایھا الناس، اے لوگوں، لیکن ان لوگوں میں سے رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، خطاب فرمایا ایمان والوں سے۔ فرمایا میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں، میری بات، میرا خطاب ایمان والوں سے ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ کب انسان کے اندر ایمان آتا ہے؟ ایمان شے کیا چیز ہے؟ کسے ایمان کہتے ہیں؟ ہزاروں سال نمازیں پڑھنے سے انسان ایمان والا نہیں، روزے رکھنے سے ایماندار نہیں، حج و زکوٰۃ دینے سے ایمان والا نہیں، بار بار حج بیت اللہ کی سعادت پانے والا ایماندار نہیں۔ تو کمال ہے، نہ نماز پڑھنے سے بندہ مومن، نہ روزہ رکھنے سے بندہ مومن، نہ حج و زکوٰۃ دینے سے بندہ مومن، تو کس چیز سے مومن بنتا ہے؟ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے تو کامل مومن وہ ہے جو ہر چیز سے بڑھ کے میری ذات کے ساتھ محبت کرے، وہ ایمان والا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ ایمان محبت رسول کا نام ہے۔ جس کے پاس محبت رسول کا، یہ محبت رسول کی دولت ہے، وہ ایمان والا ہے، وہ صاحب ایمان ہے۔ یعنی جو سرکار کا غلام ہے، سرکار کے در کا فقیر ہے، سرکار کے گھر کا منگتا ہے، سرکار کا سچا عاشق ہے، اسے مومن ہم کہیں گے، کیونکہ سرکار کے خود زبان نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو ہر چیز میرے قدموں پہ نچھاور کر کے مجھ سے محبت کرے۔ اور رب تعالیٰ پھر ان سے خطاب کر رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے، رب فرما رہا ہے۔ رب ہو کے اپنے بندوں سے خطاب کرے اور فرمائے کہ تم ایمان والے ہو۔ اگر تو ایمان والے ہو تو پھر اپنے رب سے ضرور ڈرو، اس کے اندر چوری نہ کرو، بے نمازی نہ بنو، والدین کے نافرمان نہ بنو، اللہ اور رسول کی بات پہ، حکم پہ لبیک کہو، تو پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ سود نہ کھاؤ، غیبت نہ کرو، ڈاکے نہ مارو، زنا نہ کرو، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جب یہ ساری باتیں ایک مومن کے اندر، ایمان والے کے اندر جمع ہو جائیں گی، پھر وہ اللہ سے ڈرے گا۔ اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ سچے بنو، یہ نہیں فرمایا کہ سچ بولو۔ کیا خیال ہے جب بھی ہم اپنے گھر کے اندر چھوٹے بچے کو درس دیتے ہیں، چھوٹے بچے کو سکھاتے ہیں، تو کیا الفاظ ہوتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، سچے بنو اور سچ بولو۔ یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ بیٹا سچے بنو اور سچ کو اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ سچے بنو، سچ کو اختیار کرو، بلکہ رب تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا وجہ ہے کہ رب یہ کیوں نہیں فرما رہا کہ تم بھی سچ بولو، تم بھی سچے بنو، سچ کو اختیار کرو؟ ہوا ہے۔ اور انعام یافتہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں پتہ نہ چلے، دنیا کے اندر ہر بندہ یہی دعویٰ کرتا ہے میں انعام یافتہ ہوں، مجھ پہ رب کا کرم ہے، مجھ پہ رب کی رحمت ہے۔ اگر رحمت نہ ہوتی تو میں آج ڈاکٹر نہ ہوتا، انجینئر نہ ہوتا، پائلٹ نہ ہوتا، وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ نہ ہوتا۔ یہ رب کا کرم ہے مجھ پہ، رب کا انعام ہے مجھ پہ۔ لیکن انعام یہ نہیں، انعام یافتہ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انعام یافتہ یہ 5 گروہ ہیں۔
ان گروہ میں سے جس کے ساتھ بھی لگ جاؤ گے تمہیں بھی اللہ رب العالمین نیکی کا وہ راستہ بتا دے گا اور نیکی کا راستہ دکھا دے گا. بلکہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہی سچے لوگ ہیں، ان کے پیچھے چلو گے تو تمہیں بھی سچائی مل جائے گی. آخری بات شان اولیاء کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اخبار الاخیار کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفے نے گزارش کی، حضور آج کل چوری ڈاکے بدکاریاں زیادہ ہو رہی ہیں. آپ نے فرمایا ہمارے جو حاکم ہیں بڑے رحیم ہیں، ہمارے حاکم بڑے رحیم ہیں. آج کل کے حاکم نہیں، یا ان کو حاکم وہ نہیں مانتے تھے جن کو ہم حاکم مانتے ہیں. حاکم وہ نہیں مانتے تھے، اللہ والوں کے حاکم اور ہوتے ہیں. یہ تو ہمارے کیے کی سزا ہے نا جو ہم آج بھگت رہے ہیں. جب پوچھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے کہ حضور ہمارے حاکم کون ہے، فرمایا ابدال ہیں. حضور ابدالی نے روکتے نہیں، فرمایا وہ بڑے رحیم ہیں. حضور دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا راز کو فاش نہیں کرنا، وہ کسی مسجد میں نہیں تمہیں ملے گا. حضور کہاں ملیں گے؟ فرمایا جاؤ فلاں چوک کے اندر ریڑی کے اوپر خربوزے بیچ رہا ہے. جب وہ خلیفہ چلا گیا، جا کے سلام دعا لینے کے بعد کہا میں آپ سے خربوزے خریدنا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے اگر آپ کا خربوزہ میٹھا ہوا تو تب پیسے دوں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. ایک خربوزہ کاٹ کے دیا تو اسے کھایا، تھوڑا سا کھایا، پھینک دیا، کہا یہ میٹھا نہیں. دوسرا، تیسرا، چوتھا، حالت ساری کی جتنی بھی خربوزے تھے سارے ختم کر دیے. سارے ختم کرنے کے بعد کہا کوئی بھی میٹھا نہیں تھا خربوزہ آپ کے پاس. وہ اللہ کے ولی نے، اس ابدال نے ایسے ہاتھ باندھے، فرمایا یار تیرا وقت ضائع کیا ہے، میرے پاس خربوزے میٹھے نہیں تھے. واپس چلے آئے. کچھ دنوں کے بعد حالات بدل گئے، چوریاں بند، ڈاکے بند، ہر چیز بند. کہا حضور اب کیا ہوا؟ فرمایا اب جو ہمارے حکمران ہیں بڑے سخت آ گئے ہیں، حضور دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا جاؤ فلاں چوک کے اندر انہوں نے پانی کی ریڑی لگائی ہوئی ہے، جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ، اور راز فاش نہیں کرنا. جی حضور. چلے گئے. وہی سوال، پانی پینا چاہتا ہوں. فرمایا پی لو. کہا شرط یہ ہے پیسے تب دوں گا جب مجھے پانی اچھا لگے گا اور میٹھا لگے گا. اگر میٹھا پانی ہوا تب پیسے دوں گا. وہ واقعی ہی سخت تھے. فرمانے لگے اوے تو نے خربوزے کی ریڑی سمجھی ہے؟ نہیں سمجھ آئی. اس ابدال نے کہا، فرمایا تو نے خربوزے کی ریڑھی سمجھی ہے؟ جا اپنے اس شیخ سے کہہ دے کہ ہمارے راز فاش کرنا چھوڑ دے، ورنہ ہم اس کی ولایت کو ختم کر دیں گے. ایسے حکمران تب ملیں گے جب ہم پکے نمازی ہوں گے. ایسے حکمران تب ملیں گے جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پہ چلیں گے. ایسے حکمران تب ملیں گے جب وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی اس لائن پہ چلیں گے، اللہ والوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ. جب ہمارا ہاتھ مل جائے گا، جب ان کا دامن پکڑ لیں گے، پھر اللہ رب العالمین ایسے ہمیں حکمران عطا فرما دے گا. دنیا کے سلاطین تیرے جارب کا شعلہ ہیں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری، گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی زد میں، جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مدینہ مدینہ رہے
پہ ہر رنگ کا نور درود و سلام کوئی اسی نعمت پاس میرے نہیں کوئی اسی نعمت پاس میرے نہیں بس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں بس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں شفیع نادر کے نام تم بے ہر رنگ درود و سلام پھر بلا لو مدینے میں آتار کو پھر بلا لو مدینے میں آتار کو یہ تڑپ جناب مولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين الہ العالمین یہ مقیزہ محفل مختصر سی محفل ذکر امام علی ذکر سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کی محفل اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما دوران محفل کے دوران بیان کے نعت خوانی کے اٹھنے بیٹھنے کے ادب کے دوران اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف فرما اے ہم سب کو صحیح سے محفل سجانے سے پاک محفل کے اندر آنے باوضو ہو کر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود و ثنا پڑھتے ہوئے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین اس پاک محفل کی برکت سے صاحب خانہ کے مال جان میں رزق اولاد میں کاروبار میں صحت میں ایمان میں برکت عطا فرما تمام زمینی آسمانی بلیات سے محفوظ فرما حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما دشمن کی شرارتوں سے محفوظ فرما شر شیطان شر انسان سے محفوظ فرما کر اپنے حفظ و پناہ میں جگہ عطا فرما الہ العالمین صاحب خانہ کے جتنے بھی نیک دل حاجات ہیں تمام کو پورا فرما الہ العالمین اپنے در گھر کا محتاج فرما غیر کے در سے محفوظ فرما ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما ہم سب کا خاتمہ بالاسلام فرما مرتے ہوئے کلمہ شہادت نصیب فرما موت کی سختی سے محفوظ فرما الہی قبر کے عذاب سے محفوظ فرما حشر کی گرمی سے محفوظ فرما الہ العالمین ہم سب کو دوزخ کی آگ سے پناہ عطا فرما والدین کا فرما بردار بنا الہ العالمین اور اپنے والدین کی صحیح سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما میرے سمیت حاضرین میں سے جن جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر دراز فرما ان کا سایہ ان کے اولاد پر تدبیر قائم فرما جن کے والدین اس دار فانی کو چھوڑ چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کی بخشش و مغفرت